بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج جمعہ ہے، عید المومنین. آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ عید المومنین کا عنوان ہے عورت اسلام کے سائے میں. اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ اور حقوق، عورت کے تحفظ کے لیے اسلام کے چند مخصوص احکام آپ کے سامنے مختصر سی باتیں قرآن اور حدیث کے سامنے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور پھر اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ عورت اسلام کے سائے میں ہے یا نہیں. ظہور اسلام سے پہلے ہر تہذیب اور معاشرے نے عورت کو اس کے جائز تمدنی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی حقوق سے محروم رکھا. کہیں اسے پالتو جانور کی حیثیت دی گئی تو کہیں اسے دائرہ انسانیت سے خارج کرنے پر غور کیا گیا. کچھ تہذیبیں اس نظریے پر پروان چڑھی کہ عورت پیدائشی طور پر ہے ہی پلید و ناپاک، اس لیے اس کا پاک ہونا اور خیر و برکت کا سرچشمہ بننا کسی طرح ممکن نہیں. ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی جو حالت تھی اس کا نقشہ قرآن مجید نے کچھ اس طرح کھینچا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 50 پر 8 اور 50 پر 9. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ
يمسكه على هون أم يدسه في التراب أم يدسه في تراب ألا ساء ما يحكمون۔ جب ان سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ غصے میں بھر جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پایہ رحمت سے انسانیت کے اس آدھے حصے یعنی خواتین کو بے انصافی اور ظلم کے گڑھے سے نکال کر شرف، عزت، وقار اور احترام کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا اور اسے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو فطرت کا مطالبہ تھا۔ اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت و برکت کا ذریعہ قرار دیا اور ان تمام تصورات اور احمقانہ اور خیالات جاہلانہ کی بیخ کنی فرما دی، جس کے تحت عورت کو ذلت و خواری کا بمبا قرار دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتہ بھیجتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسے اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ناتواں جان ہے جو ایک ناتواں جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد قیامت تک اس کے شامل حال رہے گی۔ المعجم الصغیر الطبرانی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بیٹی کی پیدائش کو جنت کی بشارت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بچی پیدا ہوئی اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا، نہ ہی اسے حقیر جانا اور نہ ہی لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا اور اپنی ذہنی اور مادی قوتیں صرف کرنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے، جن کے نزدیک بیٹیاں معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ناکارہ اور بوجھ اور دوسرے لفظوں میں پرایا مال سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن انسانیت کو ہدایت و فلاح کی روشنی دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صنف نازک کی انسانی تمدن میں اہمیت و افادیت سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے عام انسانوں میں اس کا احساس اجاگر کیا گیا۔ احساس اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور اس کی تعلیم و تربیت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا وسیلہ قرار دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ تھا، وہی میں نے اسے دے دی۔ اس نے اس کھجور کو ان دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا، خود نہ کھایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کا واقعہ بیان کیا۔
باوجود وہ بھوکی ہونے کے اس نے اپنی اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا جو کوئی لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ اس سے اچھا سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، لڑکیوں کا مقام، عورت کا مقام، ماں کا مقام، بہن کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ جس طرح ایک بچی کی پیدائش رحمت الہی کی بشارت لے کر آتی ہے، خوش دلی اس کی پرورش والدین کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسی طرح اس کی حسب مقدور تعلیم و تربیت بھی اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کی خوشخبری لے کر آتی ہے، اور ایک بچی کے باپ کو اس امر کا اطمینان دلاتی ہے کہ بچی کی پرورش دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اس کی تمام محنتیں اور مشقتیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اس کی قربانی اور ایثار کے لیے فلاح و کامرانی کا ضامن بن گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تربیت دی، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، اس کی شادی ہو جائے اور وہ گھر والی ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر کسی نے کہا کہ اگر 2 ہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی سرپرستی بھی یہی اجر ہے۔ شرح السنہ للبغوی، المعجم الکبیر للطبرانی۔ نبی کریم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک بیٹی کے بارے میں پوچھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں، عورت بحیثیت ماں کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ماں کا لفظ زبان پر آتے ہی قلب اور روح کی دنیا میں مہر و محبت اور الفت و شفقت کا سمندر معجزن ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے جسم کا ریشہ امن و آشتی اور سکون و راحت کی دولت سے بہرور ہو جاتا ہے۔ ماں علامت ہے خلوص و ایثار، بے لوث سے محبت و پیار، بے غرضی کی، اپنی اولاد کے لیے اس کی رحمت اور اس کی الفت عکس ہے رب العالمین کی صفات رحمت کا۔ عالم انسانیت کے تمام رونق، بہن بھائیوں کی باہمی محبت، رشتوں کی یگانگت اور طبیعتوں کی نرمی اور ملائمت نتیجہ ہے ماں کی پرخلوص اور پرجوش محبت کا۔ ماں کا دل ہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے نفرت و عداوت کی تپش سے جھلسے ہوئے دلوں اور ذہنوں کو پیار اور محبت کا زمزمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین فطرت نے ماں کا مرتبہ بھی سب سے بلند اور سب سے اونچا مقرر کیا ہے۔ اس کے قدموں کو سعادت و کامرانی کا خزینہ، اس کے ہونٹوں سے نکلی دعاؤں کو فلاح و کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ماں کی سچی قدر وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو ماں سے محروم ہو گیا، جو ماں باپ سے محروم ہو گیا، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جاؤ اس بچی سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ آج کی نئی نسل نہ ماں کو پہچانتی ہے نہ باپ کو پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ زندہ ہے، باپ کی پرواہ نہیں، باپ کو اپنے ٹھوکروں پر رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے باپ کو اپنے پیروں تلے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں آج کی یہ ناہنجر اولادیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟
بچپن سے اس کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جب بڑا ہوتا ہے تو نہ ماں کو پہچانتا، نہ باپ کو، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ قرآنی تعلیمات کو، نہ احادیث کی تعلیمات کو پہچانتا ہے، اور شیطان اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بغاوت، دین سے بغاوت، ماں باپ کی فرما برداری سے بغاوت۔ یہ باغی انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باغی انسانوں کو دنیا میں جلد سے جلد عذاب عظیم سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس لیے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچو۔ ماں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں کے سائے سے دور جا سکتا ہے جو دور جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں کو ہی نہیں پہچانا، بہنوں کو نہیں پہچانا، باپ کو نہیں پہچانا، یہ انسان ہے یا ناستک ہے؟ یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ یاد رکھو، قرآن اور حدیث کی تعلیم دو اپنے بچوں کو، قرآن اور حدیث سے آراستہ کرو اپنے بچیوں کو اور بچوں کو، ورنہ پچھتاؤ گے جب وہ 25 سال کا یا 20 سال کا ہوگا تو تمہیں ٹھوکر مار کے چلا جائے گا۔ اکثر ہوا ہے ایسے گھروں میں ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی آزمائش کے لیے۔ ہم آزمائش میں اتریں گے انشاءاللہ، صبر کریں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہادی اور رہنما ہیں جنہوں نے واضح انداز میں دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعد انسان پر سب سے اہم اور سب سے مقدم فرض اپنی ماں کا احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ماں کا احترام کرنے والا بچہ کیا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے؟ کیا ماں کا احترام کرنے والی لڑکی کسی عاشق کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے؟ ذرا غور کرو۔ ایسے کتنے واقعات ہم اخبار میں، ٹی وی چینلوں میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کا جائزہ ہم لینا نہیں چاہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دونوں ماں باپ والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور اچھی طرح ان کی خدمت کرتے رہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، جہاد جیسا عمل اور بیعت جیسا عمل، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی جہاد ہے تمہارے لیے۔ جہاد کا مفہوم لوگ نہیں سمجھتے، جہاد جہاد بول کر اس کو تانا دیتے ہیں، مگر جہاد کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ہے، اپنے نفس کو مارنا جہاد ہے، وقت پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا جہاد ہے۔ اذان ہو گئی، اذان کی آواز سن لی تم نے، اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لوٹنا، وہ جہاد ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، قتل و غارت گری جہاد نہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میری معافی قبول کر کے میرے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ دریافت کیا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ ماں باپ تو زندہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے خالہ کی خدمت نہیں۔ ماں باپ نہیں ہے، اب گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، اور اس کی معافی کے لیے ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری خالہ زندہ ہے، ہاں زندہ ہے تو جا اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذلیل و خوار ہو، وہ ذلیل خوار ہو، وہ ذلیل خوار ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو 3 مرتبہ فرماتے ہیں، اس کو بہت اہم بات ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل و خوار ہو، کون رسوا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ جب خدمت کا موقع ہے تو گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جائیے، جنت کو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے والوں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ثابت ہوتی۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو۔ کیا معمولی بات ہے ذلیل و خوار ہونا؟ دنیا میں ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، مٹی پلید ہوگا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گی، اگر ماں باپ کا در چھوڑ کر جائے گی، در در کی بھیک مانگیں گے، در در کے گھروں پر بھیک مانگتے پھریں گے، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، کہیں سکون میسر نہیں ہوگا۔ معاویہ بن جاہمہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اولاد پر ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب و احترام ان کی زندگی کے آخری وقت تک فرض ہے، آخری وقت تک۔ اللہ اکبر۔ جب ماں باپ کی روح قبض ہوتی ہے، اس وقت تک اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے۔ وہ غصہ کرے، جھڑکے، کچھ بھی کر لے، مگر صبر کا دامن اولادوں اور اولاد کے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یہ ہے صبر اور یہ ہے خدمت کا صلہ جنت۔ آخری وقت تک فرض ہے، مگر ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ ان کو پورا کرنا سعادت مند، احسان شناس اور سپاس گزار اولاد کے لیے باعث سعادت اور برکت ہے۔ ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق باقی رہ جاتا ہے جسے میں ادا کروں؟ ماں باپ کے وفات ہو جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق باقی رہ جاتا ہے جسے میں ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، اور جو جائز وصیت وہ کر گئے ہو اسے پورا کرو، اور جن لوگوں سے ان کی رشتہ داری کا تعلق ہے ان سے اچھا سلوک کرو، اور والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کی عزت اور خاطر داری کرو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، باب فی البر والدین، سنن ابن ماجہ،
والدین خصوصاً ماں نے اپنی اولاد کے لیے جو تکالیف اٹھائی ہے اور جس طرح اس نے اپنے خون جگر سے اولاد کی زندگی اور توانائی بخشی ہے، اس کے عوض میں ان کے ساتھ اولاد کی طرف سے جو رویہ اور طرز عمل ہونا چاہیے، قرآن مجید نے اس کو بڑے ہی دلکش اور مؤثر پیغام میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے 16۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنا، اور وہ دودھ چھڑانے تک اسے 3 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ 30 سال کا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وہاں کی آواز پوری ہمارے اور تیرے تابع فرمان اللہ نیک ہدایت بندوں میں دے سے لوگوں۔ ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، عورت اسلام کے سائے میں، اب تک ہم نے لڑکیوں کے تعلق سے اور ماں کے تعلق سے سنا، اب بحیثیت بہن کیا ہوتی ہے اس کا بھی خاکہ ہم آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے پیش کریں گے۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمانے کے بعد اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہے، یا انگریزوں کا تمدن یا مغربی طرز عمل ہمارے گھروں میں ہے تو وہ گھر جہنم خدا ہے۔ جب تک کہ گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، وہ گھر نحوست کا گھر ہے، بے برکت گھر ہے، شیطانوں کا گھر ہے، مصیبت زدہ گھر ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہن کا کیا مقام ہے۔ عورت کی ایک حیثیت بہن کی ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے بہن بھائی کا، کتنی محبت ہے ہر بہن کو اپنے بھائی سے، اور کیا کچھ کر گزرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھے بھائیوں کا اپنی بہنوں کے لیے، اس کے باوجود اسلام نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کو ضروری سمجھا۔ کلیب بن
منع رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے خادم اور ان کے ساتھ جو قریب سے قریب تر ہے۔ سنن ابن ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب باب فی البر الوالدین 5140۔ معروف سیرت نگار جناب طالب ہاشمی اپنی معروف تصنیف حسن الجمیع خصالہ میں ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں، جعرانہ میں ایک بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی گئی۔ حنین اور اوتاس کی لڑائیوں میں مسلمانوں نے دشمن کے 6000 نفوس کو قیدی بنایا تھا۔ یہ خاتون انہی قیدیوں میں شامل تھی اور ان کا وعدہ تھا کہ وہ مسلمان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دودھ شریک بہن ہے۔ مسلمان ان سے واقف نہ تھے، انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے عرض کیا بچپن میں ایک دن میں آپ کو کھلا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی پر ضرب لگائی تھی، اس کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی شیما ہے، جو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نہایت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احترام ہے، یہ رشتہ داری ہے، یہ مقام ہے میرے بھائی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ تو ہم دنیا میں بھٹکتے رہ جائیں گے، ہمیں صحیح دین نہیں مل سکے گا۔ اس لیے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور پھر عمل کریں، انشاءاللہ وہ عمل ہمارا کامیاب ہوگا۔ بیٹے سعدیہ کی بیٹی تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نہایت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، بیٹھنے کو کہا اور ماحول اروال پوچھے، خیریت پوچھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ان سے فرمایا اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو عزت اور آرام کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا مجھے میری قوم میں واپس بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ اور بکریاں ایک ملازمہ دے کر رخصت کر دیا۔ بی بی شیما رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ السیرۃ النبویہ لابن کثیر۔ میرے بھائی میرے دوست، بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بہن کا مقام، رضائی بہن تھی، ان کا احترام کیے اور انہی کے قوم کے پاس لوٹا دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رحمت اور کریمانہ سلوک دیکھ کر وہ ایمان قبول کر لیا۔ کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ ہمارا ایمان کا جائزہ لیں، ہم کہاں تک صحیح ایماندار ہیں؟ اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہاں تک ہم مسلمان اور پکے مومن ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، عورت بحیثیت بیوی
خاندانوں کے قیام و بنیاد اور تسلسل کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت، ادب و احترام کے ساتھ بسر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فطری مطالبہ ہے اور معاشرے کا تو تقاضا بھی، اس کے بغیر نہ تو نسل انسانی کی بقا، تسلسل اور نشو و نما ہو سکتی ہے اور نہ ہی صالح تمدن اور معاشرت کے استحکام کا انتظام۔ انسانی فطرت اور انسانی معاشرے کے یہ مطالبے اور تقاضے اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب نکاح کے بندھن میں بندھنے والے مرد عورت باہمی خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات سے سرشار ہوں، ایک دوسرے کے لیے قوت اور طاقت اور مسرت و سکون کا ذریعہ ہوں، روحانی معاشرتی اور تہذیبی ارتقاء میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، غمی اور خوشی میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ اس رشتے کی لطافتوں اور نزاکتوں کو قرآن مجید نے سبحان اللہ کس دل آویز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قُلْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 7۔ عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ستر پوش ہیں، عورتیں اپنے خاوند کی، مرد ان کے لیے باعث تحفظ ہیں، عورتیں ان کے لیے باعث سکون اور راحت۔ اگر مرد بیویوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے تو عورتیں بھی خاوند کی روحانی اور اخلاقی تکمیل کا وسیلہ ہیں۔ مرد اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کے لیے حلال کمانے میں خون پسینہ ایک کیے دیتے ہیں، تو بیویاں بھی اگر خاوند کو، بیویاں بھی گھر کو خاوند کے لیے جنت بنانے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ تھکا ماندہ شوہر، دن بھر محنت و مزدوری کرنے والا، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے والا وہ باپ و شوہر، تھکا ماندہ شوہر رات گئے گھر پہنچتا ہے تو خوش اتوار بیوی کے فرحت و افزا بول سن کر دن بھر کے اعصاب و شکن و حالات و واقعات کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، دیکھیے کیا ایسا معاملہ اپنے گھروں میں ہے، جیسے ہی شوہر آتا ہے تو فرمائشوں کی بوچھاڑ، صورت بنا کر بیٹھ جانا، یہ جہالت ہے میرے بھائی میرے دوست، عورتوں کی جہالت ہے۔ ان کو صحیح تعلیم نہ دینے کی وجہ سے جب شوہر تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے تو بیوی اس کا استقبال نہیں کرتی ہے، مسکرا کر اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی ہے اور اس کے لیے ایک گلاس پانی نہیں میسر کر سکتی ہے، تو عورت جاہل ہے، وہ اللہ کے لعنت کی مستحق بن جائے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنی عورتوں کو دین سمجھاؤ، خواتین اسلام کو دین سمجھاؤ۔ اگر گھر میں رحمت اور برکت چاہیے تو جب شوہر گھر میں آتا ہے تو سلام کا جواب دو اور خوش دلی سے اسے پیش آؤ۔ باہر سے شوہر آتا ہے، کس موڈ میں آتا ہے، کیا کیا معاملہ جھیل کر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ آئے تو دعائیں پڑھتا ہوا گھر میں داخل ہو۔ ایسے ہی جانور کی طرح گھس نہ جائے، سلام بھی نہ کرے اور آرڈر کرنا شروع کر دے، فرمائشیں کرنا شروع کر دے، بیوی بچوں پر روب دھارنا شروع کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے تو شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا، بیوی بچوں کا کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کیا تم ایسا کرتے ہو ہر روز؟ تو پھر تم ایسا کرو، پھر اندر سے بھی جواب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا آئے گا۔ تم غصے سے روبداری سے گھر میں داخل ہوتے ہو، سلام تک نہیں کرتے، سلام بے حساب چور سلام کے سلام 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 سلام، کیا یہ سلام؟ یہ سلام کی توہین تو تم کر رہے ہو، سلام کی
سلام کو پھیلانے کا حکم ہے. اجنبی کو بھی سلام کرو, جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. بچوں کو تک سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور تم اپنے گھروں میں جاتے ہو, اپنے چھوٹے بچے ہیں, کیا تم ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے؟ اتنے بخیل ہو. سوچو میرے بھائی, برکتیں کہاں چھن رہی ہیں؟ تمہاری وجہ سے چھن رہی ہیں. تم گھر میں داخل ہو تو سلامتی کی دعا نہیں تو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ شیطان داخل ہو جائے گا اور تمہارے گھر کو تہس نہس کر دے گا میرے بھائی. اسلام سے پہلے تمام مذاہب میں عورت اور ازدواجی زندگی کو اخلاق اور روحانی مدارج کی ترقی میں ایک رکاوٹ تصور کیا جاتا تھا. ہندوستان میں بدھ, جین اور سادھو پن کے تمام پیروکار اسی نظریے اور عقیدے کے قائل تھے. عیسائیت میں بھی تجرد اور غیر شادی شدہ رہنے کا روحانی کمالات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے انسانیت کا وہ منہ کالا ہوا کہ اللہ کی بنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو باطل ٹھہراتے ہوئے عالم انسانیت کو بتا دیا کہ شادی شدہ زندگی اخلاق اور روحانیت کی تکمیل اور نشو و نما میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے لیے موزوں اور زیادہ مناسب ماحول فراہم کرتی ہے. جو کسی کا شوہر نہ ہو, جو کسی کی بیوی نہ ہو, جو کسی کا بھائی نہ ہو, جو کسی کی بہن نہ ہو, اس پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں. اور روحانیت و ایثار و محبت اور اخلاقیات کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے اسے کون سے فطری مواقع مل سکتے ہیں. اسلام نے بیوی کی حیثیت سے عورت کو جس لاسانی عزت و شرف سے ہمکنار کیا, اس کی مثال کوئی مذہب اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا. بیوی بحیثیت انسان اپنی انسانی اور معاشرتی حقوق میں اپنے شوہر کے برابر ہے, کیونکہ جس طرح شوہر نوع انسانی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے عزت کا مستحق ہے, اسی طرح بیوی بھی اسی نوع کا ایک جز ہونے کے سبب اسی عزت کی حقدار ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. بیویوں کا حق دستور کے مطابق شوہروں پر ایسا ہی ہے جیسا شوہروں کا بیویوں پر, مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ بیوی کی حفاظت اور نان نقفے کا ذمہ دار ہے. عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتوں اور خاصیتوں سے نوازا ہے. مرد کو اگر قوت, سختی, صلاحیت, تحمل اور شدائد کو برداشت کرنا اور جفا کشی کی صلاحیتیں عطا کی ہے, جفا کشی کی صلاحیتیں عطا کی ہے, تو عورت کو نرمی, ملائمت, نزاکت اور لطافت اور شرم و حیا کی صفات سے آراستہ کیا گیا ہے. اختلاف و تضاد ہی وہی انسانی تمدن کے بقا اور کے لیے, استحکام کے لیے نہایت مفید اور سود مند ہے. اسی وجہ سے اسلام نے بیوی پر وہ ذمہ داریاں عائد کی جو اس کی قوت برداشت سے باہر ہو, اور نہ اس کے لیے وہ میدان کار مقرر کیا جو اس کی فطری خوبیوں کو پروان چڑھانے کے بجائے اسے تباہ و برباد اور مجروح کر کے رکھ دے. اس لیے اس کا دائرہ کار اس کے گھر کو بنایا گیا. بیوی گھر کے اندر رہے, چار دیواری کے اندر رہے, اس کی عبادت بھی اسی کے اندر ہے. میرے بھائی, میرے دوست, وہ پوری یکسوئی اور دل جمعی سے اپنی فطری صلاحیتوں کو برائے کار لا کر معاشرے کی بنیادی اکائی میں یعنی خاندان کو بنانے اور سنوارنے میں اپنی قوت سر کر سکے. خاندان کو جوڑے رکھنے میں, صلہ رحمی کرنے میں ایک عورت کا بہت بڑا, بیوی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ملازمہ یا نوکرانی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے پیر کی جوتی ہے, وہ تمہاری شریک حیات ہے, تمہارے ساتھی دار ہے, حصے دار ہے. اس کا احترام کرو میرے بھائی, میرے دوست. بیوی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں, بیوی کو جھڑکنا,
مارنا، گالیاں دینا، ان کے ماں باپ کو کوسنا، یہ تمام زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ اسی کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا ان کی تعلیمات سے آپ بہرور ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ذرا غور کرو میرے بھائی، میرے دوست۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ملازمہ، اس کی کوئی نوکرانی نہیں، اس کے گھر کی ملکہ بلکہ ملکہ ہے۔ اس کے لیے یہ اعزاز اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی گود نئی نسل کا پہلا گہوارہ اور مکتب ہے۔ جو اولاد پیدا ہوتی ہے، گہوارہ یعنی جھولا، یعنی اس کی گود کو جھولا کہا گیا ہے، اور اس کی گود کو مکتب، جیسے بچوں کو پڑھانے کے لیے مسجد میں مکتب میں داخل کیا جاتا ہے، وہ پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ اگر وہ ماں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو وہ گود میں مکتب کو قائم کرتی ہے۔ بچی جب بولنا شروع کرتی ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام سکھاتی ہے، اس کے زبان سے اللہ بولو کہتی ہے، پھر اور بہت سی باتیں اسی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتی ہے، تتلو بدلو باتوں میں وہ کہنے شروع کر دیتی ہے۔ یہ ماں کا گود ہے، ماں کا مکتب ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اسی لیے عورت کا انتخاب کرنا ہے تو دیندار گھرانے میں کرو، اور دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ فیشن پرس، بڑی بڑی بکوں کی ڈگریاں پڑھی ہوئی، بڑے بڑے آفیسوں میں کام کرنے والی، تگڑا دھرما لینے والی، کیا خواب کے قرآن اور حدیث کی تعلیم جانتی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا تو آیا کے حوالے کر کے کام کو چلے جاتی ہے، صبح شام کام کرتی ہے، تو کیا وہ گود بچے کا گہوارہ بن سکتی ہے یا مکتب بن سکتی ہے؟ تو پھر وہ بچے ناہنجر ہی پیدا ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہوں گے۔ میرے بھائی میرے دوست، جائزہ لو اپنا۔ اگر یہ گود ہی عزت و احترام و شرف و وقار کی نعمت سے محروم رہے تو ان میں پرورش اور تربیت پانے والی نئی نسل بلند ہمتی، وقار، عالی ظرف، بلند حوصلگی اور خود اعتمادی جیسے اعلیٰ اوصاف کے زیور سے کیسے آراستہ ہو سکتی ہے؟ دیکھنے سننے کی بات ہے کہ احترام و عزت سے محروم گود میں پرورش پانے والی نسل اخلاق و انسانیت کے اعلیٰ جوہر سے محروم رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک اس کی رعیت کی نسبت باس پرس ہوگی، اور مرد اپنے بیوی بچوں کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، ضرور ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، بیوی اپنے شوہر گھر کی نگران ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ذرا گھروں میں دیکھو تو صحیح، یہ معاملہ قیامت کا ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، عورتیں کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا میرے بھائی میرے دوست؟ خبر کی وہ اندھیری کھوٹری تمہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ سانپ اور کالے بچھو جو ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کیا دیکھیں گے تم؟ کس تکبر میں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا؟ نہیں، شوہر اس کی بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس کے تمام جائز اور ضروری اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے۔ اسلام نے روزی کمانے اور معاش حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا جو بوجھ بیوی پر نہیں بلکہ شوہر پر ڈالا ہے، کیونکہ اپنی جسمانی قوت اور طاقت کی بنا پر اس کا اہل ہے۔ عورت پر یہ بار ڈالنا ایک اس پر زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کو اصل فرائض کی بجا آوری سے محروم کر کے معاشرے کے استحکام کو خطرے میں ڈال دینے کے متعارف ہے۔ بیوی کے اس حق کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 4، الرجال خوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں کے نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک کو دوسرے عورت پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کے نال نفع پر اپنا مال خرچ کیا۔ اس حق کو مزید وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب خود پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارے۔ اے تھپڑ مارنے والوں، جاہل نوجوانوں، جاہل مردوں، اپنے بیوی کو بات بات پر تم ٹھیسیں دیتے ہو، تانا کستے ہو، تیری اماں ویسی، تیرا باوا ویسا، تیرا بھائی ایسا، نہ جانے کیا کیا تم، وہ تمہارے بھروسے پہ گھر پر آ کر بیٹھی ہے، تم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ جاہل عورت ہے تو اسے تعلیم تو دو، مدارس میں بھیجو، مساجد میں بھیجو، جمعہ کے خطبے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنا ہے، مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ بازار میں جا سکتی ہے، قبرستانوں میں جا سکتی ہے، درگاہوں میں جا سکتی ہے، میلے ٹیلوں میں جا سکتی ہے، تو مسجد کو نہیں جا سکتی۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اٹھاؤ قرآن اور حدیث کی کتابیں، کھنگال ڈالو۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد آیا کرتی تھی، فجر کی نماز میں اندھیرے میں آتی تھی، سر سے پیر تک چادروں میں لپٹی آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب گھر واپس لوٹو تو بیچ راستے میں مت چلو، دیواروں کو لگتے ہوئے چلے جاؤ۔ کچے دیواریں تھیں، مٹی کے دیواریں تھیں، جھاڑیوں کی دیواریں تھیں، تو چادروں کو کانٹے لگ جاتے تھے، چادریں پھٹ جاتی تھی، اتنا اہتمام سے دیواروں پر لگ کر چل دیتی تھی۔ کیا یہ حدیث غلط ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نافذ ہو گیا، تا قیامت تک وہ دین ہی رہے گا۔ کسی ملا کے بولنے سے دین منسوخ نہیں ہوتا، کسی مفتی کے کہنے سے دین منسوخ نہیں ہوتا۔ تم کس اندھیرے میں بیٹھے ہو؟ کیا دین آیا تھا عدل و بدل کرنے کے لیے؟ جو جیسا چاہے، حالات جیسے چاہے، دنیا جیسی کروٹ بدلے ویسا دین بدلا لو؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں زیادہ بھی نہیں کرنا، کم بھی نہیں کرنا، اور تم کم بھی کرتے ہو، زیادہ بھی کرتے ہو، اور اپنے مرضی کا دین پر چلتے ہو، ملا مولوی کے دین پر چلتے ہو۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ صحابہ جہاں سے دین حاصل کیے، تم کو بھی وہیں سے دین حاصل کرنا ہے، ایرے خیرے نتھو خیرے سے نہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈریے، بیوی کے منہ پر تھپڑ نہ مارے، نہ اس کو برا بھلا کہے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، خاص طور پر اوروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، گلیوں اور چوراہوں میں بیویوں کی عزت ختم کرنے والا، برا بھلا بولنے والا، گالیاں دینے والا، مارنا پیٹنے والا، پھر رات میں اس کے پہلو میں سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایسا انسان ہے میرے بھائی، میرے دوست، اپنی ضروریت کے لیے اور اس کے بستر میں سوتا ہے، اور صبح میں اسے مارتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، کھانے کے لیے ترساتا ہے۔ خاص طور پر اوروں کے سامنے، اور خود وہ اپنے بال بچے یا بیوی کے بہن بھائی اور والدین ہی کیوں نہ ہو، نہ سزا کے طور پر اسے گھر سے نکالے۔ عورت کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے میرے بھائی، میرے دوست۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نیک اور صالح سلیقہ مند بیوی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسلوبے کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مرتبے اور مقام کو عزت کے بلند ترین درجے پر پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تقویٰ کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ وہ نیک بیوی وہ ہے کہ شوہر اس کو جو بات کہے وہ مانے، حجت قائم نہ کرے، آنا کانی نہ کرے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، نہیں۔ شوہر جب کوئی بات کہے تو مانے، جائز طریقے سے، قرآن اور حدیث کے
دائرے میں اگر ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ شرک کرنے کے لیے کہے، ہرگز نہ مانے۔ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو بیوی اس کی خوشی کا باعث بنے، اور اگر شوہر اس کو قسم دے کر کچھ کہے تو اس کی قسم پوری کر دے۔ شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور اس کے مال کی پوری حفاظت کرے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی طبقہ خواتین پر خاص کرم فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے وقار، اس کے احترام اور قدر و منزلت کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک اور مروت و احسان اور اس کی دلجوئی اور خبرگیری کو شوہر کی خوبی اور اس کی شرافت کا معیار قرار دیا ہے۔ ہمارے معاشرے خصوصاً دیہی ماحول میں آج بھی عزت اور لائق احترام گھرانوں کا یقین دیگر امور کے علاوہ امر سے بھی ہوتا ہے۔ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ ان میں خواتین کو کیا مقام دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا، خواتین سے مردوں کا اچھا سلوک اور گھرانوں کے رہن سہن، لین دین، تعلق داری اور خاندانی شرف کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس برا سلوک بھی چھپا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، باتیں بہت ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر اسلام، عورت اسلام کے سائے میں اگلے جمعے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ میاں بیوی کے حقوق کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے گھروں کو جنت بنائے، ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح تعلیم دے، دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ دنیا کی تعلیم بھی ہمیں دیں، مگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا لازم ہونا ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم نہ ہو تو دنیا کی تعلیم میں گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا کو پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم ضروری ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو قرآن اور دنیا کی تعلیم تو دی ہے، دیجئے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ پردے کے ساتھ اختلاط سے بچ کر تعلیم دیجئے، اور وہ بچی کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے، حدیث کی تعلیم ضرور دیجئے، تاکہ وہ اپنے شوہر کو گھر گئے تو وہ گھر کو جنت بنا سکے۔ اگر دنیا دار عورت ہے، فیشن پرست عورت ہے، تم نے گھر لا لیا تو صرف گھر کو جنت نہیں دوزخ بنا دے گی۔ بات بات پر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اس لیے دیندار، دین سیرت نما لڑکی کو گھر پر لائیے۔ سب سے پہلا افضل ترین عورت کو پہچاننا ہے، شادی کر کے بیاہ لانا ہے تو وہ دینداری ہی ہے۔ سیرت اچھی ہو، صورت تو کیسی بھی رہے چلے جائے گی میرے بھائی میرے دوست، گوری ہے یا کالی ہے یا سانولی ہے، مگر کیا اس کے اندر سیرت ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ مالدار کو دیکھتے ہو، مالدار عورتوں کو دیکھتے ہو، لماردار لڑکیوں کو دیکھتے ہو جس کے پاس بینک بیلنس ہے، کار بنگلے جائیداد ہے، تاکہ ہم عائش سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بھاڑ میں گئی تیری عائش، کیا عائش کرے گا عورت کے پیسے میں؟ اے خبیث، عورت سے پیسہ لے کر تو دنیا میں بھیک مانگ کر اس کے پیسوں میں جینے والا، تو دیوس سے دیوس، تو جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا میرے بھائی۔ دہیج لے کر، لڑکیوں کے پاس سے پیسہ لے کر، کار بنگلہ اسکوٹر زیورات وغیرہ لے کر اگر کوئی شخص نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح برباد ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور پیسہ واپس نہ لوٹا دے۔ توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اس کو۔ اے اللہ، میں نے یہ بھول سے کر دیا ہے، اب اس بھول کی تلافی کیسے ہو؟ توبہ استغفار سے ہو سکتی ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوئے، رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اس معاملے کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نیک سیرت لڑکی کو تلاش کیجئے تاکہ تمہارا گھر جنت تمہارا گھر بن جائے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ سنیں اور اس کو
اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ یہ چینل یوٹیوب کے اندر تعلیمات تقویٰ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے خواتین کو ان بیانات سے مستفید کر سکیں جو گھروں تک مسجد نہیں آ سکتی۔ ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے، ہماری تائید کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے گنے چنے لوگ ہیں، باقی کے لوگ ڈانس، مذاق، ٹک ٹاک جیسے بیہودہ چینلوں کو کروڑوں ملینوں میں لائکرز موجود ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے کے لائکرہ تو نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ انٹرنیٹ ایک مواصلات ہے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، دور دور تک بات پہنچ جائے گی۔ آپ کا ایک انگلی کا بٹن جو واٹس ایپ کے اندر سے دوسرے کو شیئر کر دیں گے، شاید وہ کسے شیئر کر دے، اس کا پورا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ اجر عظیم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ گانے سن رہے ہیں، مزاحیہ پروگرام، خہقے لگانے والے جھوٹے قصے، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹ بول کر کسی کو ہنسا دے، وہ آپ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، واہ کیا اچھا مذاق کریا، دیکھو انہیں، اور لائک کرو رہے، اسے لائک کرو رہے، لائک کرو رہے، ہزاروں لاکھوں میں لائک، اور اسے یوٹیوب کے ذریعے سے انعام اور تحفے کی بارش۔ اللہ اکبر۔ ہم یا جنت کو جانے کے لیے اور جہنم میں سے بچانے کے لیے بہت سے اللہ اکبر قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے کو پیش کرتے ہیں، تو کوئی مائی کا لال میں کہتا ہوں منبر رسول سے سننے والا نہیں۔ تعلیمات تقویٰ کے صرف 13 سبسکرائبرز ہیں، 5 یا 6 مہینے ہو گئے چینل کو ڈال کر 13 جنے سبسکرائب کر کے ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ اور ایک ایپ ہے ہمارا بول انڈیا، اس کے اندر ہم آپ کے اندر 2 منٹ کی حدیثیں، وہ 2 منٹ کی حدیثیں سننے والے 10 ملین ہیں، 10 ملین۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، اور تم ٹھکراتے ہو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 منٹ کے پروگرام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ صرف 25 بیان 2 منٹ کے سننے والے کہتے ہیں 10 ملین۔ اٹھا کر دیکھو بول انڈیا، اٹھا کر دیکھو، اس میں تعلیمات تقویٰ کا بٹن دباؤ، ایک بیان 80,000، ایک 2 منٹ کا بیان صرف 2 آور کے اندر 80,000 لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کہ اللہ کی قدرت نہیں؟ 80,000 لوگ اجر عظیم سے مستفیض ہو گئے، اور وہ لوگ کتنے کو شیئر کریں گے، اس کا اجر بھی ان لوگوں کو ملے گا۔ کیا آپ کو اجر حاصل کرنے کی تمنا نہیں؟ کیا حریص نہیں آپ؟ پیسہ تو نہیں خرچ کرتے، یہ تو خرچ کرو، انٹرنیٹ کے 300 روپے مہینے کے، اور شیئر کرو واٹس ایپ کے ذریعے دوست احباب میں قرآن اور حدیث کی باتیں، اسلامی باتیں، دین کی باتیں جو مختصر ہیں، سنو پھر شیئر کرو تاکہ کوئی بندہ نجات پا جائے۔ آپ کے لیے جنت کافی ہے، آپ کے لیے نجات کافی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے آؤ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کے اندر جو بیل کی گھنٹی ہے اس کو بجائیں، اس کو ٹک کر دیں تاکہ پر وقت آپ کو ہمارے بیانات آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ روزی اور روٹی کے لیے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو تیرے خزانے سے حلال روزیاں مہیا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، موذی بیماروں میں مبتلا ہیں، کرونا کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ تو شفاء کل، شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ، شفاء دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم میں جانے سے بچا لے۔ اے اللہ ہر ایک کو جنت کو جانے کا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، قرآن اور حدیث پر چلا دے میرے پروردگار۔ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا